السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 360 سے پڑھیں گے اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر جہاں 23 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ یہ آیت بھی پڑھی ہوئی ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقال، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک جو تم نے پکڑا اختیار کیا اللہ کے سوا اوثانا بتوں کو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی آپس میں دوستیاں اور محبت تھی، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، کفر کر دیں گے بعض تمہارے بعض کے ساتھ، ان معبودوں اور ان سرکاروں کا انکار کر دیں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض تمہارے بعض پر لعنتیں بھیجیں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے یا نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے مدد کرنے والا۔ فآمن لہ لوط، جناب ابراہیم کی دعوت پر ان کے بعض نے بانجا لکھا ہے، اکثر نے بھتیجا لکھا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نبوت پر ایمان لایا ہے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام میں ہجرت کرنے والا ہوں، ترک وطن کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس۔ معنی یہ ہے جہاں میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کیا جناب ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پھر پوتا یعقوب،
وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور بنا دی ہم نے اس کی ذریات اولادوں میں نبوت کو اور کتابوں صحیفوں کو، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو اجر دیا اس کی نبوت، رسالت اور وعظ کا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک جناب ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا، اور جناب لوط کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم آتے ہو ایسی بے حیائی کو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو نہیں تم سے آگے بڑھے سبق لے گئے اس گناہ کے سلسلے میں جہانوں میں سے کوئی۔ تم سے پہلے یہ ہم جنس پرستی کا عمل دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم نے یہ بدکاری کا ایجاد کیا اور اس رائج پکڑی اور سلسلہ جاری ہو۔ حضرات، قبیلوں کے قبیلے اپنے بتوں کے ناموں سے معروف تھے کہ فلاں قبیلہ فلاں بت کو پوجتا ہے، فلاں قبیلہ فلاں بت کو پوجتا ہے، فلاں بت فلاں قبیلے کا یہ معبود اور الہ ہے۔ یہ سلسلے آج بھی کچھ لوگ آپ کے علم میں ہے، باقاعدہ حضرت سائیں علی حجویری کے دربار پہ سلام کرتے ہیں، کوئی کسی دربار پہ جا کے کرتا ہے، کوئی کسی دربار پہ، کس بیچارے کو کچھ نہ ملے تو پھر کوڑے شاد ہے یہ نہ، پھر اتلا ہو جائے۔ اگر کچھ نہ ملا تو حضرت وہ جو ہمارے بزرگ ہیں قائد صاحب، قائد اعظم صاحب جن کو بولتے ہیں، اس کے دربار پر جا کے سلام گار آتے ہیں۔ یہ اب بھی شرک رویہ عقیدہ بدستور قائم ہے، کو زندوں کو، مردوں کو، قبروں کو، شجروں کو، حجروں کو۔ اب بھی میرے علم میں ہے جناب حاجی صاحب پڑھے لکھے بندے جنہوں نے باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہے، ایم اے کیے ہیں، کالجوں یونیورسٹی پڑھانے والے، ان کو اگر آپ چیک کریں ان کے جسم پر آپ کو کتنے لگے ہوئے تعویذ نظر آئیں گے۔ آپ بھی آگے پھر تعویذوں کی دکان جو ہے وہ الگ الگ ہے، کسی نے کہا کہ اس طرح باندھنا ہے، کسی نے کہا ادھر باندھنا ہے، کسی نے کہا اس کو ناف پہ باندھنا ہے، کسی نے کہا کہ ان کو رانوں پہ باندھنا ہے، کسی نے گلے میں لٹکانا ہے، کسی نے کہا ایک گٹے دے اتنے رہنا چاہیے، ایک گٹیاں چی بہ گئے نا سارے لوگ۔ عرش کا مالک ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ من ذهب الى عراف فصدقه بما قال، امام الانبیاء نے فرمایا یہ ہاتھ کی لکیریں قسمت کے فیصلے کرنے والے مسکین دکاندار جو بیٹھے ہوئے ہیں روٹی ٹوکر، ایک پھائی رزق کو لائی نا، انہیں روٹی نو پھائی لائی، جو ان کے پاس گیا سن رہے ہو کل ریلی جائے سو، جو ان کے پاس گیا اور جو اس نے بیان کیا اس نے کر دی تصدیق، ایمان لے آیا، اس رملی نجومی جادوگر پلس وہ لکیروں کے فیصلے کرنے والا، قسمت کے فیصلے سنانے والا، ہاتھ دکھا کے اس کی بات پر کر لیا یقین۔ سن رہے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی بات پر ایمان لے آئے اور جو کچھ اللہ نے امام الانبیاء پہ دین، اسلام، قرآن، وحی نازل فرمائی ہے تمام کا اللہ کے کاغذوں میں کافر ہو گیا۔ کتنی دنیا لگی ہوئی ہے، ٹیلی فون کر کے کنے بلنے پوچھتے ہیں معلوم ہوتا ہے جی صاحب ساڑھے گھر کسی کیتا ہے کچھ، میں کہ کیتا ہے کی کیتا ہے، جھاڑو پھیرے ہے تو تالا مارے ہے، خاک روپ ہے، جھاڑو پھیرے ہے، کم کرنا ہے نے کام کیتا ہے، کیتا تو کسے ہے ہی ہے نا، کچھ برباد ہو گیا کیتا۔ خالق کی تقسیم پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کے نظام پر جب آپ تھوڑا سارا کھچائی کریں گے تو آپ کو بندے دوڑتے نظر آئیں گے۔ جناب ابراہیم نے تبصرہ فرمایا، ابا ہی کو سمجھایا، یا اباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی، ابا حضور نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ ہٹاتے ہیں، نہ ہی اپنے خلاف کارروائی کی شہادت دیتے، مٹھائیاں بھی نہیں کھاتے، کوئی شے نہیں کھاتے پیتے، گوئیاں بھی نہیں دیتے، کیوں ایسی بات کرتے ہو؟
لیکن لگے ہوئے مارو مار، انہوں نے بنا کے انہوں نے جناب کو ٹالی کا رب، کو ککر کا رب، کو پتھر کا رب، سارے رب بنائے ہوئے۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، جو تم نے معبود بنائے، بت بنائے۔ امام الانبیاء، اتنا سخت مسئلہ ہے، حدیث ہے، جاگ رہے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ میرے دفن ہونے کے بعد میری امت کے لوگ میری قبر کو آگے سلام کریں اور میری قبر کو آپ پر وہ پوجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروگرام اس طرح کا بنا دیا ہے کہ ادھر کوئی بندہ پھڑ کر ہی نہیں دیا جاتا، فارغ ہو گیا۔ توجہ کریں جی، کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بت آپ نے بنائے ہیں، وثن بنائے ہیں، یہ جو اپنے تراشے ہوئے بنائے ہیں، پکڑے معبود الگ الگ، کسی نے کچھ کسی نے کچھ، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے پیار اور دوستیوں کی بنیاد ہے۔ فلاں قبیلے کا لات ہے، فلاں کا منات ہے، فلاں کا حبل ہے، فلاں کی یہ شے ہے، تم نے اپنی اپنی دوستیوں کو یہ بنایا۔ وہ تو بیچارے جب مکہ فتح ہوا، اب پارٹی جاگ رہی ہے ساری، جب مکہ فتح ہوا ہے تو امام الانبیاء نے علیہ السلام فرمان جاری کیا، اللہ کے گھر کے اندر 360 معبود بنا کے مشرک عرب نے باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، ان کو نکالا گیا۔ پھر فرمان جاری ہوا، کہو قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نبی علیہ السلام چھڑی ان بتوں کے چہروں پر، سروں پر، ان کے مار رہے ہیں، ساتھ تھوڑے تھوڑے اشارے کر رہے ہیں، اور درویشوں فارغ ہو گیا نظام، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، حق رہنے کے لیے آیا ہے، باطل مٹنے کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ رسالت کا زمانہ اور فتح مکہ کا دور مشرکین عرب کا بھی عقیدہ تھا۔ حاجی صاحب، مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، مکے کا میر بن گیا، تو سمجھ لو یہ سچا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ شان عظمت دی تو اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، اے تھاپڑا مارے ذرا بزرگوں گئے جائے، یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا یہ تم نے محبت پیار کی وجہ سے، چلو اسی بھی سہیلی سرکار نو مان لینے ہیں، اور چلو اسی بھی دمڑی والی سرکار نو مان لینے، اور چلو کوئی نہ ہوئے تو چیکو سرکار تو ہے ہی ہے نا، کہ کیا سرکاریں ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مذاق ٹھٹھے سے محفوظ فرمائے۔ امام الانبیاء پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے فرمایا یہ نام سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ اس کی سند نہ نبوت سے، نہ رسالت سے، نہ وحی سے، نہ کتاب سے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ملتی۔ یہ سارا نظام تمہارا خود ساختہ ہے، اور یہ سارا کچھ 2 نمبر، کوئی شے نہیں اس میں، سب فارغ ہے۔ تو فرمایا یہ تمہاری دنیا کی زندگی کے معاملات اور محبتوں پیار کی وجہ سے تم نے سارا کچھ بنایا ہوا۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت والے دن یہ بعض تمہارے بعض کا کفر کر دیں گے۔ قبیلوں کے قبیلے کہیں گے ہمارا کسی لات کے ساتھ، کسی منات کے ساتھ، کسی حبل کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی زندے مردے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، لیکن قیامت انہوں نے انکار اور کفر کا اعلان کر دینا، انکار کر دیں گے۔ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، آج تو تم کہتے ہو نا ہماری شاید یہ بزرگ سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کرنی والی سرکاریں ہیں، ہمارا سارا کوئی سرکاروں کے دیا ہوا ہے جی، بزرگاں کا ہی دیا ہے سارا، روٹی ٹکر اللہ دے، تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، نو دیندے پھرے دہائی نہیں، میرے پیران نے بوٹی لائی نہیں۔ گندم اللہ پیدا کرے، پھل اللہ پیدا کرے، بارش اللہ نازل کرے، صحت مندی اللہ دے، تیرے جبڑوں کے اندر دانت اللہ فٹ کرے، کھا پی کے سارا گئے، بزرگاں دا ہی سارا کچھ۔ اگر بزرگ کی ٹٹی بند ہو جائے تو کھولے گا کون؟ اور کسی نے لکھا ہے قبض کے لیے پھر بزرگ بھی گولیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور کرنے والی سرکاریں بھی سارے فارغ۔ جی کیا کریں؟ السلام علیکم، او اینو کر لو ٹھیک بنو، اتنے جڑے نیٹ کا چکر ہے نا کوئی کر لو۔ ہاں توجہ جی آپ میری طرف۔
فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت ذرا غور فرمائیں، ہم چونکہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ سنجیدہ کتاب، اس سے زیادہ سنجیدہ کلاس کوئی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے، سب سے زیادہ مخلوق میں پاکیزہ ترین جو معصوم ترین جو شخصیات گزری ہیں وہ انبیاء کرام، رسول اور انبیاء ہیں۔ انبیاء اور رسول قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم نفسی، اللہم سلم نفسی، اللہ میری جان کو بچا، اللہ مجھے محفوظ فرما۔ باقی لوگ کیا کریں گے؟ ان کی امتیں کیا کریں گی؟ اس لیے فرمایا یہ بت پوجنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے لیے وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، جناب ابراہیم فرماتے ہیں تمہارا قیامت کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے فارغ ہوئے اور اللہ نے فرمان جاری کر کے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہ اعزاز بخشا، جناب ابراہیم سرخ ہو کر جب نکلے تو آپ کا بھتیجا جناب لوط بھی علیہ السلام آپ کے ساتھ، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی۔ بعض کہتے ہیں یہ آپ کے بانجے لگتے ہیں، یہ بھی تفسیروں والوں نے لکھا ہے، لیکن اکثریت تفسیر والوں کا یہی ہے کہ یہ آپ کے جو یہ بھتیجے لگتے ہیں، بھائی کے بیٹے تھے جناب لوط۔ تو اللہ نے اعلان کیا ہے فَآمَنَ لَهُ لوط، سب سے پہلا ایمان لانے والا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ان کا بھتیجا جناب لوط ہیں علیہ السلام، ایمان لے آئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کو بھی الگ بستی کے لیے، الگ لوگوں کے لیے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، جناب ابراہیم فرماتے ہیں ان صورت صافات میں انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، جو میرا رب ہے کبھی کسی سے ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا ہے، اس کا ہر کام، ہر تقسیم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، بنایا ہے، قد کاٹ، شکل صورت، مال دولت، اس کا رنگ سفید ہے، کالا ہے، جناب طبیعت کا سخت ہے، سانولے رنگ کا ہے، مٹی رنگ کا ہے، اور گورا کالا سفید ہے، احمر رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے۔ فرمایا میرے رب کی اپنی تقسیم ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس کی اپنی حکمت ہے، میں نے کالے کتنے بنانے ہیں، گورے کتنے بنانے ہیں، کتنے گورے جہنم کا ایندھن بنے، کتنے کالے قرآن یاد کر کے، حدیث یاد کر کے، نبی پاک کے خادم، صحابی، تابعی، تبع تابعین بن کے جنت کے وارث بن گئے۔ حضرت صاحب یہ لا فضل عربین، فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو سرخ پر، سفید، کسی کو کوئی فوقیت نہیں الا بتقوی اللہ۔ جتنا انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تمہارا ایمان و عمل بڑھتا جائے گا، تقوی کا ہمارا سٹیٹس بڑھتا جائے گا، تمہارا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا۔ یہاں ذرا توجہ جاگ کے سنیں جی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل بیٹا دیا ہے، اور پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہے، جبکہ یہودیوں کی کتابوں میں باقاعدہ تفصیلات موجود ہیں کہ جو ذبیح اللہ وہ حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق بھی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بنایا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان کی نسل سے چلتے 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 آخر میں امام الانبیاء کو اللہ نے نبوت دی۔ حضرت اسحاق جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کی زندگی میں ہی حضرت اسحاق کو اللہ نے بیٹا یعقوب دیا، اسحاق کو بھی نبوت دی، اسماعیل کو پہلے نبوت دی، اور جناب یعقوب کو بھی نبوت دی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، ان میں جناب یوسف کو نبوت دی۔ یہ چلتے چلتے عیسیٰ بن مریم تک یہ خاندان نبوت جد الانبیاء اس لیے کہلاتے ہیں، ابراہیم کے خاندان سے یہ سارے نبیوں کی لڑی اس طرح ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ، دیکھو قرآن، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اس کی ذریات میں، اولادوں میں نبوتیں بھی دیں، کتابیں بھی دیں، اور پھر وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں اعزازات سے نوازا،
اجر و ثواب سے نوازا، اور اس حد تک فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امامت کا مسئلہ یہاں کسی مسجد کا امام نہیں، پیشوا، مقتدا اور لیڈر، رہنما، سید، یہ ہے اس کا ترجمہ، توجہ کریں۔ اور دوسرا مفہوم عام سمجھنے کے لیے ہے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم صاحب یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم السلام مسلمان تھے، تو پھر قرآن مجید کی عبارتوں نے وضاحت فرما دی ما کان ابراہیم و یہودی۔ تھاپڑا مارو ذرا نا، چھوٹے تھاپڑے نال نہیں کام چلنا، ایسا نہ بڑا تھاپڑا ماری دے، جنا چگا ہوئے نا تھاپڑا، یہ سادی صاحب کا کام ہے، تھاپڑا مار دے یا جب ہی بات چھڑ دے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم۔ سادی سی بات، ابراہیم یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، پکے مسلمان تھے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلا بندے کی پوری امت جیسے تھے، پوری امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو اعزاز ہوگا وہ صالحین میں۔ حضرت صاحب یہ صالح ہونا یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، ذرا غور فرمائیے۔ جناب یوسف علیہ السلام سبحان اللہ یہ کون ہے؟ جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچایا، کہاں سے نکالا، کہاں پہنچایا، مصر کا والی بنایا، یہ ساری صورتحال سورہ یسر پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں ایک دعا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کہنے لگے اللہ دو چیزیں تو نے مجھے دی تھی مانگنے کے بغیر، سبحان اللہ۔ تو بادشاہ دی، میں نے مانگی نہیں تھی۔ اللہ تو نے نبوت دی، میں نے مانگی نہیں، پلس کر کے نبوت کے ساتھ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی امام بنا دیا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں علم نبوت کے ساتھ علم جو تعبیر ہے خاص یہ، اور بادشاہ میں نے نہیں مانگی۔ اب دو چیزیں میں مانگنے لگا ہوں، میں مانگنے پر عطا کر دیں۔ کیا مانگا؟ توفنی مسلمہ، اللہ جب مجھ پر موت کا وقت آئے پورا مسلمان تابع دار بن کر میں دنیا سے جاؤں۔ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تیرے ہاں کیٹاگری بنے، درجات بنے، تو میرا نام صالحین میں آئے۔ نبی کہہ رہا ہے، آپ نبی، ابا نبی، دادا نبی، اندازہ فرمائیں اللہ تو لگے پر دادا نبی، یہ کہہ رہے ہیں صالحین۔ تو صالح ہونا جس طرح ہم کہتے ہیں یار یہ تو نہ اے پا محمد صالح، اون جی نام محمد صالح، ایک کون ہے محمد فاضل نے، ایک کون ہے محمد عالم نے۔ نام محمد عالم ہے، الف دنا کوکو نہیں جانتا، پڑھاؤ نا پٹی نہ کاریاں کو سمجھ لگ جائے اے جلی الف بے پٹی پڑھی دی کنے سر نورانی کہتا جنہوں دے ہو، نورانی کہتا پڑھو نا کاریاں کو تے کن پڑھائے ہوں دو دن کاریاں تے سمجھ لگ جائے، تے نہ رکھے محمد فاضل۔ فاضل تو ترجمہ کی بس تسی سمجھ سکتے ہو، اساں تے فاضل چوک دا نام رکھ چھڈیا تے عالم چوک نہ، چوکاں دے نام عالم فاضل رکھ چھڈے تے مولوی بیچارہ عالم فاضل کے فاضل عربی والا تے کی کرے تے درس نظامی والا کی کرے، چوکاں دے نام عالم فاضل رکھ چھڈے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے بیبیاں دے نام جنت بی بی رکھ چھڈے، بی بی دے نام جنت، چوک دا نام عالم فاضل، تے یا سبحان نام رکھ چھڈے۔ ایک بی بی ساڈے پنڈ چودھریاں دی بی بی، او دا نام بسم اللہ رکھ چھڈے، باجی بسم اللہ۔ ہوں باجی بسم اللہ فوت ہو گئی، باجی بسم اللہ نے گولی لگ گئی تھی، بابی بسم اللہ گولی بج گئی، بسم اللہ نے گولی بج گئی۔ شرم کرو اسی کر دے گی۔ اذان نہ رکھے، سبحان نہ رکھے، سبحان نام، ارحم نام، ارحم الرحم رب کا نام ہے، بندوں کا ارحم۔ اور یہ ترجمہ کلاس پڑھا کرو، قاری صاحب اعلان کرایا کرو بندے ترجمہ کلاس پڑھن، انہاں دی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ ثانیہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے وہ لوطا، جناب لوط کو بھی ہم نے نبوت دی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انکم اجرمون لتأتون الفاحشہ، میری قوم کے لوگوں تو برائی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے اس دی گندی برائی کسی قوم میں نہیں آئی جتنی تم کرتے ہو۔
بندہ بندے کے ساتھ، بیوی بندے کے ساتھ بیاہ کرتی۔ اب بڑے بڑے ملک، برطانیہ جیسے ملک، انہوں نے قانون بنایا ہوا کہ 2 بندے، 2 جج، 2 بیبیاں، 2 کلندر آپس میں بیاہ کر سکتے۔ ایتھے بھی بیڑا غرق ہوا ہے، ادھر بھی لوگ قانون پاس کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو میرے رب سے زیادہ قانون سازی میں معتبر نہیں ہو سکتا، میرے پاک پیغمبر سے قانون سازی میں کوئی زیادہ پاکیزہ قانون نہیں بنا سکتا۔ اس سے ہٹ کر جو کرے گا ظاہر ہے ساری گڑبڑ ہوگی۔ ارشاد فرمایا کوئی دنیا میں ایسی برائی دنیا میں نہیں گزری، آگے اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے معاشرے میں سب کو اللہ توفیق بخشے، ہم ان تمام ان چیزوں سے جو انبیاء کرام نے رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ نبی محترم جو آپ فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، وہ سارا ہی صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، وہ ساری باتیں صراط مستقیم کی۔ ارشاد ہوتا ہے وقال، جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک جو تم نے بنائے اختیار کی ہیں اللہ کے سوا، اوثانا، وثن کی جمع بت، وثن جو بنائے ہیں، مودت بینکم، وہ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی محبت کی بنیاد پر ہے، یعنی اس قبیلے کا یہ معبود ہے، اس قبیلے کا یہ معبود ہے، پیر بھائی جس طرح نہیں ہوتے، یہ پیر بھائی ہے اس کے وہی سلسلہ سارا، محبتوں میں تم نے ایسے کیا۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، بعض تمہارا بعض کا کفر کر دے گا، لات کے بھی منکر، منات کے بھی منکر، ہوبا کے جو اوپر جو گاڑا ہوا ہے ہوتا حبل الاتول، اس بھی فارغ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کو لعنت بھیجیں گے، لعنت بھیجیں گے، تم ظالم ہو، ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ہمارا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لُوط، جناب ابراہیم پر حضرت لوط ایمان لائے، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، جناب ابراہیم نے فرمایا علیہ السلام میں ہجرت کرنے والا ہوں، ترک وطن کر رہا ہوں اور اپنے رب کے حکم رہنمائی کی طرف جا رہا ہوں۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہی غلبے والا، وہی حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا فرمایا جناب ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور ویعقوب، جناب اسحاق کو بیٹا یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے کیا ان کی ذریات اولادوں میں نبوتیں بھی، کتابیں بھی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے جناب ابراہیم کو ان کا اجر دنیا میں عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک جناب ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، جس طرح میں نے اشارہ کیا بہت بڑا اعزاز ہے۔ وَلُوطًا، اور جناب لوط کو ہم نے بھیجا، اذ قال لقومه انکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، بے حیائی کا عمل آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم میں سے یعنی جہانوں میں سے کسی نے سبقت نہیں کی اس برائی میں اقدام کرنے میں جو تم نے یہ معاملہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله